الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اور صالح عمل کرتا رہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ بخش دے گا اور ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومنوں کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے پھر ایک بار بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور سامعین، ہمارے اکابرین میں ایک بہت مشہور عالم اور محدث گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابو عبداللہ اندلسی تھا۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی تھا جن کا تعلق اہل ایران سے تھا۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی تھی، جن کا ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے جو یہ فقیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ یہ بزرگ علاوہ زاہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں بھی ایک جلیل و قدر امام ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ تھی اور قرآن شریف کو تمام روایات اور قرات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر اولیاء اللہ اور حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر یعنی ولی اللہ بھی جو ہیں ان کے شاگردوں میں شامل تھے۔ حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام اور اطمینان کے ساتھ منزل بہ منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادا نہ کر سکے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش شروع کر دی۔ ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور سلیب پرست نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا، جن میں سے ہر شخص پوجا کر رہا تھا۔ کوئی آفتاب کی، کوئی آگ کی اور کوئی سلیب کی پوجا کر رہا تھا۔ ہم یہ دیکھ کر نہایت ہی تعجب میں پڑ گئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہم ایک کنویں پر پہنچے جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے حضرت شیخ حضرت ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی جو اپنے خداداد حسن و جمال میں سب ہم جولیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ حضرت اندلسی کی اس سے آنکھیں دوچار ہوتے ہی، اس کے چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور انتشار تباہ کی حالت میں
حضرت اس کی ہم جولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا، اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے، کیا وہ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ سہیلیوں نے جواب دیا، کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت ہی عقل مند اور فہیم شخص ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع اور کی وجہ سے اور حسب و نسب کی وجہ سے مغرور نہ ہو جائے، کہیں اپنی فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے ہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 دن کامل اس طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کر لیتے، پھر اپنے شاگردوں کے ساتھ اور تالملہ اور تلامذہ کی کثیر التعداد جماعت ان کے ساتھ تھی، لیکن سخت پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی، کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر قدم بوسی کی اجازت چاہی اور حضرت کی قدم بوسی کی اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے شاگرد آپ کے اس سکوت اور خاموشی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے، آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی طرف اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزوں، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام جسم اور روح پر اس کا تسلط ہو گیا ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو میں چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت آپ اہل عراق کے بڑے مشہور عالم، فاضل اور زہد و عبادت میں شارع آفاق ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 12,000 سے متجاوز کر ہو چکی ہے، یعنی آپ کے شاگردوں کی جو تعداد ہے وہ 12,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس لیے باتفعل قرآن عزیز ہمیں اور سب لوگوں کو اللہ کے واسطے رسوا نہ کیجیے۔ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا اور لوگوں سے فرمایا کہ میرے عزیزوں، میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے اور مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا، اے میری قوم، قضا و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور بہت حسرت ہوئی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، پھر سب نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے امٹ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور
حضرت کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا. ہم نے سارا واقعہ بیان کیا. واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا. حضرت کے شاگردوں میں سے کثیر التعداد و جماعت تو اسی غم و حسرت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں دعائیں کرنے لگے کہ یا مقلب القلوب، یا اللہ ہمارے حضرت کو ہدایت عطا فرما اور پھر اپنے مرتبے پہ لوٹا دے ان کو دوبارہ. اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، مدارس بند ہو گئے، اور ہم 1 سال تک اسی حسرت و افسوس میں حضرت کے غم میں لوٹتے رہے اور بے چین رہے اور پریشان رہے. 1 سال کے بعد جب ہم شاگردوں نے ارادہ کیا کہ چل کر حضرت کی خبر لیں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے حالات دریافت کیے اور معلوم کیا کہ یہاں پر حضرت اندلسی جو ہیں، یہاں پر ہم ان کو چھوڑ گئے تھے، اب وہ کس حال میں اور کہاں پر ہیں. چنانچہ گاؤں کو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے سردار کی لڑکی سے منگنی کر لی تھی. اس کے باپ نے اس شرائط پر منگنی کی کہ وہ جنگل میں سور چرایا کریں گے اور اس کی خدمت پر ان کو مامور کر دیا تھا. ہم یہ سن کر بہت حیرت میں اور غمزدہ ہو گئے. ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا. بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرا رہے تھے. دیکھا کہ حضرت کے سر پر نصارہ کی ٹوپی اور گلے میں زنار باندھی ہوئی ہے، اور وہ عصا جس کو پکڑ کر آپ خطاب کیا کرتے تھے منبر پر اور بیان کیا کرتے تھے، اس عصے پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں، جس سے آپ وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا اور ہم مزید غمزدہ ہو گئے. حضرت نے ہمیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سر جھکا لیا. ہم نے قریب پہنچ کر حضرت کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس پر حضرت نے کسی قدر دبی ہوئی زبان سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، میرے شاگردوں اور میرے بھائیوں، اس وقت میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں. میرے مولا نے جس طرح چاہا مجھ میں تصرف کیا. اس پر حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اپنے استاد محترم حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ جو ہیں علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آپ کا یہ کیا حال ہو گیا ہے. تو حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولا نے جس طرح چاہا مجھ میں تصرف کیا، اور اس قدر تقرب کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیں، تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا تھا اور کون ٹال سکتا ہے. اے عزیزوں، اللہ بے نیاز ہے، اس کے قہر سے ڈرو.
حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بے نیاز ہے، لیکن اس کے قہر سے بھی ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو، تکبر ہرگز نہ کرو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرے پروردگار، میرے رب، میرا گمان تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مگر تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے اس طرح سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور مدد طلب کرنا اور رونا شروع کر دیا اور گریہ کرنا شروع کر دی۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر، اور ایک حدیث بیان فرمائی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السعید من بعاد بغیرہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ رونے کی وجہ سے ان کی آواز میں لکنت آ گئی۔ آواز سے نہایتی دردناک لہجے میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، اور تجھی سے ہم استغاثہ کرتے ہیں۔ ہر کام میں ہم کو تیرے ہی پر بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے کہ تیرے سوا اس مصیبت کو، اس پریشانی کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آوازیں سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر لوٹنا اور چلانا شروع کر دیا، اور اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ میدان اس وقت میدان حشر جیسا منظر کشی کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ ادھر حضرت حسرت کے عالم میں زار و قطار رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو ساتوں قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت آپ کو یاد ہے؟ حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے قرآن میں 2 آیتوں کے سوا کچھ یاد نہیں رہا، اور فرمایا کہ ایک تو یہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دوسری آیت پڑھی کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت شبلی
رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا آپ کو 30,000 حدیثیں مع اسناد کے زبانی یاد تھیں، اب ان میں سے کوئی حدیث یاد بھی ہے یا نہیں؟ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم یہ حال دیکھ کر نہایت ہی افسردہ اور حسرت کے ساتھ اپنے شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہو لیے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کر پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اور اپنے استاد محترم کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور با آواز بلند شہادتین بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ شہادتین پڑھتے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری جیسی کوئی مصیبت پہنچی ہو، تبھی وہ اس مصیبت کا اور اس آزمائش کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ کے قریب حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جب پہنچے ان کے پاس تو حضرت نے کہا کہ مجھے ایک پاک کپڑا دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ نے نماز کی نیت باندھی اور تمام آپ کے شاگرد جو ہیں وہ سب منتظر رہے کہ حضرت جو ہے وہ نماز سے فارغ ہو تو ہم پورا واقعہ ان سے سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اور ہم سب لوگوں سے فرمایا کہ اس خدائے قدیم و علیم کا ہزار ہزار بار شکر ہے جس نے مجھ کو دوبارہ دین کی طرف لوٹا دیا اور ہماری جماعت کو بکھرنے سے بچا لیا اور ہماری جماعت کا شیرازہ ٹوٹنے سے بچا لیا۔ پھر بیان فرمایا کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ سے یعنی سوال کیا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ یعنی کیا ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا کہ آپ اس قدر پریشانی میں اور آزمائش میں مبتلا ہو گئے؟ چنانچہ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے میں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس جنجال سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اس سمیع دعا نے میری دعا اور میری آواز اور میری پکار کو سن لیا اور میرے گناہ کو معاف کر دیا، معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ پھر آپ کے شاگردوں نے سوال کیا آپ سے کہ آپ کے اس امتحان و آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ چنانچہ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا،
آتش پرستوں اور سلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور عجب پیدا ہو گیا اور بڑائی پیدا ہو گئی کہ ہم مومن اور موحد ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور یہ کم بخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس اور بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز دی گئی اور کہا گیا کہ یہ ایمان اور توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں، اور ابھی ہم تمہیں سب منظر دکھا دیں کہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا گویا کوئی جانور میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا ہے، جو در حقیقت جانور نہیں تھا بلکہ ایمان تھا۔ چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت ہی خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب شاگرد شیخ کی اور اہل علاقے کے لوگ جو ہے وہ حضرت کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے۔ دوبارہ مدارس اور خانقاہیں حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیا۔ حضرت اندلس رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے، اور پھر وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تعلیم و تربیت کا دورہ شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرما دیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ نسبتاً آپ علم اور اپنے فن کے اندر اللہ پاک نے آپ کو خوب ترقی عطا فرمائی۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی، اور آپ کی شاگردوں کی تعداد جو ہے مزید بڑھتی گئی۔ ایک روز صبح کی نماز پڑھ کر حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شاگرد نے دروازے پر گیا اور دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ شاگرد نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جو ہوں فلاں ہوں، تم اپنے استاد محترم کو جا کر بتاؤ میرے بارے میں کہ اور کہہ دو کہ میں وہ لڑکی ہوں جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آ گئے ہیں اور جس کے ساتھ آپ کی منگنی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ شاگرد حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ شخص پہنچ کر اس نے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنتا ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی کہ اس لڑکی کو اندر لے کر آ جاؤ۔ لڑکی جب حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور ان کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگ گئی اور گریا کے ساتھ بہت ہی رونا دھونا شروع کیا اور روتی رہی۔ پھر جب اس کی یعنی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو اس نے پھر کچھ کلام کرا۔ حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ چنانچہ اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرے سردار
جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی، میری بے چینی بے قراری جس حد کو پہنچی اس کو کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اس اضطراروی کیفیت میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ جاتی اور اس وقت مجھ پر کچھ غنودگی سی غالب ہوئی۔ یعنی اس لڑکی نے کہا کہ جب میں رات میں تھک ہار کے لیٹی اور مجھ پر غنودگی سی طاری ہوئی، اسی غنودگی میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا، اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دے اور حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ کی اتباع کرنا شروع کر دے، ان کی شاگردی اختیار کر لے اور اپنے دین سے توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہو جا۔ چنانچہ اسی لڑکی نے بتایا کہ اسی خواب کے عالم میں اس شخص نے یعنی کہا، یعنی جو ان کے خواب میں جو آئے تھے انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ، تو لڑکی نے سوال کیا کہ جو ہے نا یہ اسلام کیا ہے؟ تو وہ جو شخص خواب میں تشریف لائے تھے انہوں نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کا اقرار کر، اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ تو جب تو یہ اقرار کر لے گی اور دین اسلام میں داخل ہو جائے گی تو تو اپنے جن کے ساتھ تیری منگنی ہوئی تھی تو ان کے پاس بآسانی پہنچا دی جائے گی۔ تو اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس لڑکی نے جو ہے وہ اقرار کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی اور اسلام میں داخل ہوئی، اور ہونے کے بعد اس شخص نے جو خواب میں آیا تھا کہا اس لڑکی سے کہ اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا بہت اچھا ہے، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس شخص نے جو ہے اس لڑکی کو تھوڑی سی دور لے کر چلے اور بس آنکھیں، اور لڑکی سے کہا کہ اب تم اپنی آنکھیں کھول دو۔ اس لڑکی نے بتایا کہ میں نے جب آنکھیں کھولی اپنے آپ کو دجلہ، ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے، اس کے کنارے پایا۔ اب میں متحیر ہوئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے تمہارے استاد محترم کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور اپنے استاد سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یعنی وہ جو شخص اس لڑکی کے خواب میں آئے تھے، یہاں اس واقعے میں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ یعنی اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ ابھی موجودہ دور میں بھی جو ہے حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور ابھی بھی وہ حیات ہیں، اور ان کی اصلی زندگی کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو چنانچہ میں اس شخص کے اشارے کے موافق وہاں پہنچ گئی۔ لڑکی نے بتایا اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ نے، حضرت استاد نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہا کرو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنی
اکثر قرآن سے اور لوگوں سے جو ہے نا قرآن پڑھنے میں کثرت کرنے لگی اور اتنی عبادت اور ریاضت کرنے لگی کہ بعد نسبت لوگوں کے دوسرے لوگوں کے ان سے وہ سبق لے گئی، ان سے آگے بڑھ گئی۔ وہ لڑکی دن بھر روزہ رکھتی، رات بھر اپنے مالک کے بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے اور عبادت کی وجہ سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی دوران اچانک وہ بہت شدید بیمار ہو گئی اور مرض جو ہے اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ تو اس نے اب محسوس کیا کہ اب سفر آخرت جو ہے وہ شروع ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کے دل میں جو ہے اچانک بس ایک حسرت پیدا ہوئی اور اس نے جو ہے نا یعنی لوگوں سے کہا کہ بس ایک مرتبہ استاد محترم کی مجھ کو زیارت کروا دو تاکہ میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں، کیونکہ جس وقت سے میں اس حجرے میں مقیم ہوں نہ شیخ نے مجھ کو دیکھا ہے اور نہ میں نے شیخ کی زیارت کی ہے۔ جس سے آپ جب لوگوں نے جا کے چنانچہ حضرت اندرسی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی کا یہ پیغام دیا تو وہ فوراً چند گھڑی کے اندر جو ہے وہ وہاں پر تشریف لے کر آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لڑکی جو ہے وہ بالکل یعنی اس پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہے، اور ایسا محسوس کیا کہ جیسے وہ اب اس دنیا سے جانے کا اس کا وقت ہے۔ چنانچہ شیخ نے یہ حالت دیکھ کر اس حضرت اندلس رحمت اللہ علیہ نے اور اس لڑکی کی جو آخری خواہش تھی دیکھ کر دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ لڑکی ان سے کچھ کلام کرنا چاہتی ہے، لیکن ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اور اس وقت اس کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے وہ کلام نہیں کر پا رہی ہے، اور اس کی آنکھوں سے جو ہے بے ساختہ آنسو بہہ رہے ہیں، اور ضعف کی وجہ سے بولنے کی جو ہے اس میں طاقت نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے اس نے جو ہے اپنے آخری وقت کے اندر جو ہے اپنے استاد محترم سے اس نے جو ہے یعنی بات چیت کی اور ان سے جو ہے لڑکھڑاتی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ اور پھر اپنا آخری سلام پیش کر کے اور اس لڑکی کی جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اس کی روح قبض انتری سے باہر نکلی اور وہ اپنے مالک کی حقیقی سے جا ملی۔ چنانچہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مزید بیان ہے کہ چند روز کے بعد ہی شیخ حضرت محترم حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں مقیم ہیں اور 70 حوریں جو ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، جن میں سب سے پہلی عورت جو ہے وہ وہی لڑکی ہے جس سے آپ نے دنیا میں یعنی منگنی کی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی اپنے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ایک نصیحت آموز
واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں ہمارے اکابرین کے اندر بھی کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر ہم اپنے آپ کے اوپر نگاہ کر ڈالیں تو ہم ذرا سی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم بالکل جو ہے یہ بات بھول بیٹھے ہیں جیسے ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، انسان کو بالکل بھی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ کس وقت اس کی موت آ جائے گی، اور انسان کو ہرگز اس بات کی بھی خبر نہیں ہے کہ کس وقت قیامت قائم کر دی جائے گی۔ جب ایسا نفس نفسی کا عالم ہے اور ایسا معاملہ ہے، اور یہ واقعہ اس فقیر نے آپ کے سامنے اس وجہ سے بھی بیان کیا ہے کہ اگر انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ اس کے بعد اس کے اوپر قناعت نہ کر بیٹھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ انسان سے کتنا ہی بڑا گناہ یا کتنا ہی بڑا خطا کیوں نہ ہو جائے، لیکن بس اللہ پاک جو ہے اس واقعے میں بھی یہی بات سمجھانے چاہتے ہیں کہ جس آدمی کا جتنا علم ہوتا ہے یا اس کی جتنی صلاحیت اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کو اتنے ہی یعنی اس کے ساتھ امتحان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا اس یہ واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جو آدمی تقوی، عبادت اور اس بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بھی نہیں بچ سکتے اگر کہیں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتے کہ کوئی شخص بھی ان کی مخلوق کے بارے کے اندر کسی قسم کی غلط بات کرے یا اپنے دل میں بدگمانی پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے انہ علیم قدیر، کہ اللہ پاک سب کچھ جاننے والے اور قدرت والے ہیں۔ جب ہم ایسے پروردگار کی مخلوق ہیں جو ذرے ذرے پر یعنی قدرت رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سو پاک ہے وہ ذات واحد جس کی بادشاہت ہر ذرے ذرے پر ہے، وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کر اسی کے پاس جاؤ گے۔ تو یہ ایک بات تو کنفرم ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہی جانا ہے۔ اب کامیاب اور دانا آدمی وہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کو زیادہ ترجیح دیتا ہے یا اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر عیش و عشرت اور آرام سے من چاہی زندگی گزار رہا ہے تو گزار لے، وہ جتنے عرصے گزار سکتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ آخرت کے اندر سوائے پریشانی اور عذاب کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ فقیر پہلے بھی آپ تمام سننے والوں سے، سامعین سے اور بزرگوں سے درخواست کر چکا ہے کہ اللہ کے واسطے دیر نہ کیجیے، جلد سے جلد اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک لمحے بھر کے اندر قادر ہیں کہ وہ کسی کے بھی گناہ کو معاف کر دیں، اور اللہ پاک جو ہے کسی کے بھی درجات کو بلند فرما دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں وقت کا بھی نہیں پتہ کہ کب ہماری موت آ جائے، ہمیں اس بات کا بھی نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ چند لمحے بعد، چند گھنٹے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب ہم اتنے عاجز اور کمزور ہیں تو میرے محترم بزرگوں پھر کس بات کی دیر ہے؟ پھر کیوں اللہ تعالیٰ سے ہم بغاوت کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبتیں، اللہ کی نعمتیں اللہ کا ہی کھا رہے ہیں اور اللہ سے ہی بغاوت کر رہے ہیں۔ کس قدر افسوس کی اور شرم والی بات ہے کہ آج لوگ جو ہے راتوں کو جاگ جاگ کے پوری رات جو ہے وہ غفلت میں گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی یعنی ان کو موت اموات اتنی کثرت سے ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی ہے کہ اس جگہ انتقال ہو گیا ہے، اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن موت کی خبر سن کے بھی ہم ذرا سی بھی عبرت نہیں پکڑتے، بلکہ ہماری جو ہے مکاریاں اور ہماری عیاشیاں جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ وہ رب ہیں، اور وہ رب کے مطلب ہیں پالنے والے، تو اللہ تعالیٰ رب ہیں، وہ دنیا کے اندر جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی رب ہیں،
اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ اس کا بھی رب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں اس وقت جو ہے سچے دل کے ساتھ توبہ کی ضرورت ہے اور اپنے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اور صرف نام کے مسلمان ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ انسان اگر صرف یہ کہہ لے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر ہمیں ہر حال میں عمل کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے ان کی جو ہے اتباع کرنی پڑے گی، تبھی جا کے اللہ پاک اور اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہوں گے، اور ہماری دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ یہ سب تبھی ہوگا جب ہم سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اب دعا پر آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے اور سامعین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم اپنے زندگی بھر کے تمام گناہوں کا جو ہم نے دانستہ کیے، غیر دانستہ کیے، چھپ کر کیے، علانیہ کیے، کبیرہ کیے، صغیرہ کیے، اپنے ایک ایک گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تجھے تیری اس وسیع رحمت کا واسطہ ہے۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے اور کل مسلمانوں کے، اور یا اللہ پاک امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں، تیرے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں۔ یا اللہ تو معبود برحق ہے۔ یا اللہ تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یا اللہ ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں۔ انی مغلوب فانتصر، ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم عاجز اور کمزور ہیں۔ یا اللہ آپ زبردست قوت والے، طاقت والے ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا اللہ آپ اپنی قدرت کاملہ کے صدقے، اپنے شان رحیمی، شان کریمی، شان غفاری کے صدقے میں ہمارے اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہمارے لیے شریعت پر چلنا بہت مشکل ہے۔ یا اللہ تو اگر ہمیں ہدایت دے دے، دائمی ایمان کامل عطا فرما دے، تو یا اللہ تیرے لیے تو یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دائمی ایمان کامل طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم کہاں جائیں۔ یا اللہ ہماری تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی جو ہم کر بیٹھے ہیں، اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں علماء حق کے واسطے سے یہ فقیر تجھ سے دعا کرتا ہے یا اللہ کہ تو ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بے شک جو مصیبتیں، آزمائشیں اور پریشانیاں، بیماریاں آئی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ہی کرتوتوں اور اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ ہمیں دائمی ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسد و شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ کر۔ یا اللہ ہمیں نفس کے حوالے نہ کر۔ یا اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری کب موت آ جائے گی۔ یا اللہ موت سے پہلے ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوبین، مخلصین، متقین، مقربین بندے اور بندیوں میں ہم سب کا شمار فرما۔ یا اللہ پاک جن
لوگوں نے اس فقیر سے، اس ناچیز بندے سے دعاؤں کی درخواست کی. ہمارے جن مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے، یا اللہ ان سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، اور یا اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. اور جو ہماری بچیاں گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی، یا اللہ ان کے لیے جلد سے جلد بہتر سے بہتر ان کے جوڑ کا رشتہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جلد سے جلد وسیع تر رزق حلال والے روزگار کا بندوبست فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو علم تو نے ہمیں عطا فرمایا اخلاص کے ساتھ اس علم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائیو. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائیو. یا اللہ عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائیو. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائیو. یا اللہ جب بھی ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے. یا اللہ تیری ذات کے سوا یا اللہ ہمارے کو دل میں کسی کی محبت نہ ہو. یا اللہ اس دنیا سے ہمارے دل کو پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا. یا اللہ پاک ہم پر رحم فرما. اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائیو. یا اللہ پاک ہماری دنیا کی زندگی وہ ہم پر آسان فرما دے. یا اللہ پاک شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین اور دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن گھروں میں، ہسپتالوں میں جس قسم کے بھی مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کو مکمل شفائے کلی عطا فرما. سب کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، اور تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پاک میرے استاد محترم حضرت حافظ مدد اللہ علی کے درجات عالیہ کو مزید خوب بلند فرما. یا اللہ ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کی ہر دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال فرما. یا اللہ یہ فقیر تو ہرگز کسی لائق نہیں، یہ تیرا فضل و کرم ہے. اور یا اللہ میرے استاد محترم اور تیرے پیارے اور نیک بندوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو یہ شخص، یہ فقیر تیرے فضل و کرم سے یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا اللہ میرے ان بیانات کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما، اور ان کو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ ان تمام بیانات کا اور ان دعاؤں کا یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے. ان میں جو کمی کوتاہی غلطی ہو یا اللہ ان کو معاف فرما. یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں. یا اللہ اس طالب علم پر رحم فرما. یا اللہ زندگی بھر مجھ کو طالب علم ہی رکھیو. یا اللہ مجھ کو زندگی بھر طالب علم ہی رکھیو. یا اللہ میں یہ فقیر تجھ سے دعا کرتا ہے اپنے لیے، کل مسلمانوں کے لیے، کہ یا اللہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. یا اللہ ہمیں مزید عافیت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اخلاص کے ساتھ اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اعمالوں کو، عبادات کو یا اللہ پاک ریاکاری سے محفوظ فرما. یا اللہ مجھ فقیر کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.